وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دی لائٹ آف قرآن اکیڈمی کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھا تھا۔ نورانی قاعدہ کی 4 تختیوں میں ہم نے حرکات کے بارے میں سیکھا اور جانا۔ کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ کل حرکات کتنی ہیں۔ حرکات کے بعد دوسری چیز علامت ہے۔ علامات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں؟ جزم، شد اور مد۔ بچے کو حرکات کی پہچان کروانے کے بعد جزم کی بھی پہچان کروائی جائے۔ یاد رکھیں، جزم کا دوسرا نام ساکن ہے۔ جزم کیسا ہوتا ہے؟ جزم دال کی شکل کا حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مد و لین۔ اس تختی کا بنیادی مقصد حروف مدہ کی پہچان اور اس کی ادائیگی کا طریقہ جاننا ہے۔ مدہ کا معنی کیا ہے؟ مدہ کا لفظ مد سے نکلا ہے۔ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا، دراز کرنا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، جیسے با زبر الف با، تا زبر الف تا، ثا زبر الف ثا، با، تا، ثا۔ حروف مدہ کے ہجے کس طرح سے کیے جاتے ہیں؟ حروف مدہ کے ہجے 2 طرح سے کیے جاتے ہیں۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا۔ دوسرا طریقہ با زبر الف با، تا زبر الف تا، ثا زبر الف ثا، با، تا، ثا۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، جیسے با پیش واو بو، تا پیش واو تو، ثا پیش واو ثو، بو، تو، ثو۔ یائے مدہ کسے کہتے ہیں؟ یائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو، جیسے با زیر یا بی، تا زیر یا تی، ثا زیر یا سی، بی،
تی سی۔ حروف مدہ میں مد کی مقدار کیا ہے؟ حروف مدہ میں مد کی مقدار ایک الف ہے۔ ایک الف سے زیادہ بھی نہ ہو اور کم بھی نہ ہو، جیسے با، بو، بی۔ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ حروف مدہ اور کھڑی حرکات کے لکھنے میں فرق ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے با کھڑا زبر با، با زبر الف با۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، کھڑی زیر یائے مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، الٹی پیش واو مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ نیز حروف مدہ کو مد اصلی بھی کہتے ہیں۔ گویا ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ الف ہمیشہ مدہ ہوگا اور الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آئے گا۔ اگر الف سے پہلے زبر نہ آئے، زیر یا پیش آئے، تو سمجھ جائیں کہ یہ الف مدہ نہیں ہے۔ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے اور یہ الف مدہ ہوتا ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر اور پیش تو آ سکتا ہے، واو سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں آ سکتا۔ عربی زبان میں واو ساکن سے پہلے کبھی بھی زیر نہیں آتا۔ اسی طرح یا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر اور زیر تو آ سکتا ہے۔ عربی زبان میں یا ساکن سے پہلے پیش کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیں، بچے کو ہجوں کا عادی نہ بنایا جائے، اصل تو رواں پڑھنا ہے۔ تختی نمبر 6 میں کس طرح سے بچے کو رواں پڑھایا جائے، یہ طریقہ، میتھڈ آپ جان چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔